صاحب اپنی خوبصورت باتیں یقیناً یہ ہر پاکستانی کی آوازیں احسن اقبال صاحب آپ سے کوئی چیز کی شبہ نہیں ہے. جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے ہمارے پڑوسی ملک نے جن کے لیے ہم نعرے لگاتے تھے کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, آج وہ دشمن اپنے بچوں کو بھی پڑھا گیا اور آج جو انہوں نے G20 منعقد کی ہے وہ سمجھے آدھی دنیا کے بچوں کو بھی وہ پڑھائے گا مستقبل میں. ہمیں انہیں سے کچھ سیکھنا چاہیے. ہمیں کم از کم سیاست ہٹ کر اکانومی کے لیے ایک پیج پر ضرور آنا چاہیے. یہ ہم سب کی خواہش ہے. ہمارے نظریات بے شک آپ کے ہیں, آپ کی پارٹی کے ہم ورکر ہیں, لیکن ملک کے لیے جب ہم سوچتے ہیں تو یہ ضرور کہیں گے اکانومی کے لیے آپ بھی کوشش کریں. آپ مخلص آدمی ہیں اس ملک کے بھی اور اپنی پارٹی کے بھی. آپ جیسے لوگ قابل لوگ انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے آپ سے. میں یہاں اپنے محترم کونسل ممبر ہیں ہمارے میاں شوکت مسعود صاحب, اعجاز عباسی صاحب, انہوں نے بھی اسپیچ کرنی تھی. میاں شوکت مسعود صاحب انہوں نے اپنا ٹائم احسن اقبال صاحب کے لیے وقف کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں دعوت دوں گا آج کے ہمارے مہمان ہم میں سے ہی ہیں, فیصل آباد سے ایک تاجر ہیں. پہلے وہ تاجر رہنما تھے. ان کی خدمات کو مد نظر رکھ کر میاں نواز شریف نے انہیں اپنی پارٹی پاکستان مسلم لیگ میں ان کا ٹکٹ دیا اور الحمدللہ وہ بھاری اکثریت سے 3 بار MNA رہ چکے ہیں. میاں نواز شریف کے انتہائی وفادار ساتھی اور تاجروں کے لیے بے پناہ خدمات ہیں. ہمارے انجمن بلوچ صاحب کی جگہ پہلے انجمن تاجران پاکستان کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو قانون کرایہ داری اسلام آباد کے تاجروں کو ملا ہے اس میں سب سے زیادہ کافی ہیں. بلکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں اگر کہ جو بنیادی اس میں کام تھا وہ کریڈٹ میاں منان صاحب کو جاتا ہے. میاں منان صاحب اسلام آباد کی تاجر برادری آپ کی بیعت مشکور ہے. میں دعوت خطاب دوں گا میاں عبد المنان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. نہایت ہی قابل احترام بلکہ کئی لوگ ناراض ہوتے ہیں قائدین میاں محمد نواز شریف صاحب اور ہمارے میاں شہباز شریف صاحب اور مریم بیٹی کے بعد اگر میں اپنی پارٹی میں سب سے زیادہ کسی کا احترام کرتا ہوں تو احسن اقبال صاحب کا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. اور باقی جو ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہیں حافظ حفیظ الرحمان صاحب, ہمارے GB کے ہمارے صدر احسن مختاری صاحب, عالم ملک صاحب اور ظفر مختاری صاحب, ہمارے تمام دوست میاں اکرم فرید صاحب بیٹھے ہیں, میاں شوکت مسعود اور میرے بھائی میرے ساتھی اجمل بلوچ صاحب بیٹھے ہیں, میاں نعیم صاحب بیٹھے ہیں اور جمشید شیخ صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے سبزی منڈی کے صدر بیٹھے ہیں. باقی ہم سب دوست یہاں. میں فیصل آباد سے کسی کام سے آیا تھا تو مجھے اطلاع دی تو میں نے کہا کہ میں رک جاتا ہوں کہ میں احسن صاحب کو سن کے جاؤں گا. آج مجھ سے پہلے ظفر بختیاری صاحب نے ہائی برڈ وارڈ کی شروع کی بات کی تو ہائی برڈ وارڈ آج شروع نہیں ہوئی. یہ احسن صاحب شروع ہوئی 28 مئی 1998 جب آپ نے میاں محمد نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے تو پوری دنیا کی اینٹی اسلامک اور اینٹی پاکستان فورسز اکٹھی ہو گئے اور انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جذباتی قوم ہے, اگر انڈیا کے ساتھ ان کی دوبارہ جنگ کرائی گئی تو یا یہ ان کو بم مار دیں گے, وہ ان کو مار دیں گے, یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ ہم مرتے ہیں یا نہیں مرتے, یہ انڈیا کو بم مار دیں گے, اس لیے اب جنگ نہیں ہو سکتی. اب کوئی ایسا ارینجمنٹ کیا جائے, اب کوئی لارنس آف عربیہ لایا جائے جو آ کے اس ملک کی معیشت کو اور اس ملک کے سماجی رابطوں کو ختم کرے. احسن صاحب آپ ماشاءاللہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. سورہ محمد کی 18ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو اقتدار دیا جاتا ہے تو وہ فساد برپا کرتے ہیں اور رشتے توڑتے ہیں اور تباہی ہے ان کے اور جہنم ہے ان کے لیے اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں لے جائے گا. ہم سارے بیٹھے ہیں, اب ہم سوچیں کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں آج کے دور میں ہم سوچ سکتے ہیں. ہم نے تو سیاست کی ہے. 97 میں قومی اسمبلی میں آیا, قائد محترم نے ایک مڈل کلاس تاجر کو ٹکٹ دی اور میں وہاں آیا اور اس کے بعد دوبارہ بھی میں آیا. بات یہ ہے کہ ابھی جو احترام کی بات ہو رہی تھی وہ ہونا چاہیے.
ہمیں بھٹو صاحب کا احترام کرنا چاہیے, بلاول صاحب کا احترام کرنا چاہیے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا احترام کرنا چاہیے, سراج الحق صاحب کا احترام کرنا چاہیے, اور ان کو بھی ہماری قیادت کا احترام کرنا چاہیے. لیکن جو 4 سال احسن صاحب کسی بھی ٹی وی پروگرام میں, کسی بھی جلسے میں, کسی بھی ٹاک شو میں اتنی گالیاں سنی ہیں, اتنی گالیاں سنی ہیں کہ میں نے تہجد پڑھ کے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ کو بندہ اگر تمہیں ہمیں گالیاں دے کر جنت ملتی ہے تو لے لو. ہم کیوں نکالیں؟ پاکستان کو مشکل سے نکالیں, ایک دوسرے کو گالی نہ نکالیں. معیشت کے بارے میں سوچیں, انڈسٹری کے بارے میں سوچیں, زراعت کے بارے میں سوچیں, ایکسپورٹ کے بارے میں سوچیں. ہم کہتے ہیں اس کو ختم کس طرح کرنا ہے, اور اللہ کا ایک نظام ہے. آخری فکر ہے احسن صاحب کہ ختم کرنے والے شاید آپ کہاں ہیں, یہ آپ ہی بہتر جانتے اور میں نہیں بہتر. بہت شکریہ جی میاں